احمد بھائی، سب سے پہلے جو بھی انسان دیکھنے والا ہے یا پھر جو بھی آزاد خیال انسان جو الحاد کو پڑھتا ہے، اس سے آ، تعلق اس کا بنتا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں؟ کیونکہ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ملحد ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی میری طرح کے ایک عام انسان ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے۔ اور جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو میری طرح جو بلیورز ہیں، تو وہ بھی خدا پر ایمان لا کر ان کی مشکلات کوئی باقی لوگوں کے کمپیریزن کے اندر کوئی آسان نہیں ہو جاتی، یا پھر ہمیں کوئی خدا پر ایمان لا کر ہمیں دنیا کے اندر کوئی اس کی طرف سے ریوارڈ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو پھر سوال تو کہیں نہ کہیں یہ ہمیشہ دل کے اندر رہ جاتا ہے کہ آخر ہم خدا کے وجود پر ایمان کیوں لائیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں خدا پر ایمان لانے کی؟ کیا خدا پر ایمان لانے کے بغیر ہم خوشی کے ساتھ اور اپنی لائف کو بسر نہیں کر سکتے؟ جی بڑا زبردست آپ نے سوال پوچھا۔ اور جو خدا ہے نا، وہ اگر کوئی اس کائنات کا، جو کہ ہم عقلی دلائل پر منطقی طور پر ثابت کرتے ہیں، اگر کوئی اس کا کریٹر ہے جو آل نوئنگ ہے، آل کیپیبل ہے، اور اب ابد سے اس نے اس کو ابد سے ہے اور اس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، تو آبویسلی اس نے کچھ نہ کچھ تو ہم سے پوچھ وغیرہ کرنی ہے۔ اور وہ جو پوچھ ہے نا، اگر ہم اس کانسیپٹ کو ایک منٹ سائڈ پہ بھی رکھ دیں، اگر ہم ریلیجس نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں ذہن میں ہر کسی بندے کا خیال آتا ہے کہ یار یہ سب کیسے ہوا، یہ سب کہاں سے آیا۔ تو ایک بندہ جو فرض کریں ایک ٹرین میں جا رہا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے میں ایک ٹرین میں جا رہا ہوں، آس پاس خوبصورت سینری ہے، کھانا بھی ہے میرے پاس، سب کچھ ہے، تو وہ یہ خیال کرے گا یار میں یہاں کیسے آیا۔ وہ یہ نہیں خیال کرے گا یار کھانا اچھا ہے تو کھانا کھاتے ہیں، آس پاس سینری دیکھتے ہیں، اس طرح وہ نہیں کرے گا۔ تو بنیادی سوال جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کسی نے بنایا ہے؟ اور اگر کسی نے بنایا ہے تو جو ہمیں بنانے پر قادر ہے وہ ہمیں سزا یا جزا دینے پر بھی قادر ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں بنانے پہ قادر ہے، اس کائنات کو وجود بخشنے میں قادر ہے۔ تو اگر وہ اس چیز پر قادر ہے اور اس نے اپنا تعارف کرایا ہے تو ہمیں اس کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر نہیں بھی کرایا تعارف، تب بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار کیا اس کائنات کو کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے۔ جی، احمد بھائی، جو میں آپ کے جواب سے جو سمجھا ہوں، آپ ایک ریلیجیس پیراڈائم میں رہ کر آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ چونکہ ہمیں آخرت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں پر جو ہم سے سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ یہ بات تو میرے جیسے جو ریلیجیس لوگ ہیں، جو بلیورز ہیں، ان کو تو آپ کا یہ جواب کنونس کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ خود کو نان بلیور کہتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کا آخرت کے اندر پھر سے انہیں اٹھایا جائے گا، جو یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی ہمارا سارا کا سارا جسم ہے، ہماری شخصیت ختم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے تو یہ بات آپ کی کنونسنگ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو آخرت کے دن پر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو ان کو کیسے یہ کنونس کیا جائے کہ وہ خدا ان کے لیے ضرورت کیوں ہے؟ ان کے لیے کنونسنگ اس لیے ہوگی کیونکہ میں نے ایک لاجیکل آرگیومنٹ رکھی کہ جو شخصیت یا جو ذات ہمیں بنانے پر قادر ہے وہ ہمیں سزا یا جزا، میں آخری روز کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ذات ہمیں بنانے پر قادر ہے وہ ہمیں بگاڑنے پر بھی قادر ہوگی۔ اف ہی از دا کریٹر بالکل۔ ہی کین ڈسٹروائے اس ٹو۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کے دل میں بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ یار کیا مجھے کسی نے بنایا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے مجھے بنانے کی، تو کیا اس نے میرے ساتھ کمیونیکیٹ کیا؟ کیا میں اس کو پہچان سکتا ہوں؟ کیا میرا اس کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے، کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے؟ اور اس ریلیشن شپ کا مجھے کیا فائدہ ہوگا جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا، جس نے اس کائنات کو پورے کو وجود بخشا، جس نے انسانوں کو ادھر پلیس کیا؟ تو اس نے کس مقصد سے کیا، یا اس نے کیوں یہ سب کیا؟ تو ان کوشچنس ان کی تلاش میں انسان کو جو ہے نا خدا کا تعارف ہوتا ہے، اور پھر آگے جس طرح، اب تو آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مذہبی دلائل کی بنیاد پہ نا اسلام کو ہم ثابت کرتے ہیں، لیکن لاجیکلی ہم ایک کریٹر کی ایگزسٹنس کو ثابت کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ جی احمد بھائی، میں بھی آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ انسانوں کو جو جانوروں سے چیز مختلف کرتی ہے وہ ان کا شعور ہے۔
تو انسان کو جو اللہ پاک نے شعور دیا ہے تو اس شعور کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ احمد بھائی، اگر اسی سوال کے آگے ہم آگے اسٹیپ پر چلے تو آپ کو بھی بتایا کہ انسان ایک باشعور اور ریشنل بینگ ہے، اور انسان کسی بھی چیز کو اگر مانتا ہے، کسی بھی وجود کی حقیقت کو مانتا ہے تو وہ اس کے 5 سینسز کے احاطے میں آتی ہے تبھی مانتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو تب میں اس کو مانتا ہوں، کسی چیز کو سنتا ہوں، کسی چیز کو فیل کر سکتا ہوں تو تب مانتا ہوں۔ لیکن جب کبھی بھی آپ جیسے اسکالر سے یا پھر دین کے طلباء سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ خدا کے وجود کے دلائل دیں، تو آپ لاجکس اور ریزن کی بنیاد کے اوپر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو سائنس بھی مانتی ہے کہ لاجکس کی بنیاد پر تو ہم کم سے کم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں موسٹ پلازیبل سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ خدا ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ 100% یقین کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، پھر تو آپ کو ایسے دلائل دینے چاہیے جو کہ ہمارے انسانوں کے احاطے کے اندر آتے ہوں۔ جی تو بیسیکلی جب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں 5 سینسز سے پتہ چلتی ہے، تو آپ اس سے پہلے یہ پرزمپشن ہوتی ہے آپ کی کہ وہ جو ہے وہ فزیکل بینگ ہے، جو بھی یہ جو فزیکل آبجیکٹ ہے جو بھی ہے۔ تو جو خدا ہے نا اس کے بارے میں ہمارا جو کلیم ہے، جو کریٹر کے بارے میں ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ اس یونیورس کی طرح نہیں ہے، اور یہ بھی ایک صفت جو اس کریٹر کی ہے جس کو ہم لاجکلی پروف کرتے ہیں، اس کی کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ ہم لاجک کی بنیاد پہ پروف کرتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کو بھی ہم پروف کرتے ہیں، اور کچھ ایسی صفات بھی ہیں اس کی جو ہم لاجکلی پروف کرتے ہیں، جو انشاءاللہ اگر آج مجھے موقع ملا، کیونکہ اسٹریم میں تو ویسے موقع نہیں ملا تھا، آج اگر موقع ملا تو اس کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ تو آپ یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ 5 سینسز میں آتی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز 5 سینسز میں آتی ہو، اور سائنس بھی یہ اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ جو خدا ہے وہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہو سکتا، اور سائنٹیفکلی پروون آپ کو پتہ ہے 5 یہ جو ہمارے سینسز ہیں، ان کی بنیاد پہ ہی ہم کوئی چیز جو ہے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو خدا ہے وہ ایک فزیکل بینگ نہیں ہے جس کریٹر کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی نہیں، لیکن لاجیکلی یہ پاسبل ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن ہے، یہ موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن صرف نہیں ہے، یہ اٹس دی اونلی ایکسپلینیشن۔ اس کے علاوہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی جو کائنات ہے وہ جس نظم و ضبط سے چل رہی ہے اور جس انداز سے اس کا آغاز ہوا، اور وہ بغیر کسی گائیڈڈ پروسیس کے یا ایک ڈیزائن کے بغیر وہ اس طرح نہیں وجود پا سکتی۔ تو یہ جو ہے نا موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن تو ہے ہی ہے، لیکن یہی ایک ہی ہمارے پاس جو ہے نا ایکسپلینیشن ہے، دس از دا اونلی ایکسپلینیشن دیٹ وی ہیو۔ جی جی احمد بھائی، اس کے اوپر کاؤنٹر کوشچنس بھی میں بھی کالرز میں سے کچھ بھائی کریں، لیکن جب ریزن سے خدا کو ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کس پروسیس کے تھرو اس کو ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی حال ہی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ایک اور اسکالر تھے، تو وہاں پہ جو آج جو بگ بینگ جو تھیوری ہے اسے ویلڈ مانا جاتا ہے، جو ہمارا علمی حلقہ ہے، لیکن ان صاحب نے اس تھیوری کا انکار کیا۔ تو آپ کیا بگ بینگ کو مانتے ہیں؟ کس حساب سے مانتے ہیں، اور کیسے اس پروسیس کے تھرو، اس کے تھرو جو ہیں آپ ریزن کی بنیاد کے اوپر خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ میری ڈیبیٹ کے بعد جو ہے نا ایک کامن مسکنسیپشن بن گیا تھا کہ جو ہم ہے نا وہ صرف بگ بینگ کی بنیاد پہ خدا کا وجود ثابت کرتے ہیں۔ ہماری جو آرگیومنٹ ہے وہ بگ بینگ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن بگ بینگ بھی اس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے۔ تو جو بگ بینگ ہے نا اس کو جہاں تک اس کو ایکسیپٹ کرنے کا یا اس کو ماننے کا ماننے تک کی بات ہے، وہ میں اس بگ بینگ کو اسی حد تک مانتا ہوں جس حد تک سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ یہ اس وقت ہمارے پاس بیسٹ ایکسپلینیشن ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں ہمارے پاس اس سے اچھی کوئی ہے نا ایکسپلینیشن آ جائے۔ اسی طرح کہ دیکھیں، ہم اگر 10 بکریوں کو دیکھتے ہیں اور وہ 10 کی 10 سفید ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یار بیسڈ آن آر آبزرویشن ایوری گوٹ از وائٹ، ہر جو بکری ہے وہ سفید ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں فیوچر میں کوئی کالی بکری مل جائے۔ تو اس بنیاد پہ جو سائنس ہے نا، سائنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو ہے اسٹیٹک نہیں ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ۔ اور آج کل تو جس طرح ایسٹرونامی یا ایسٹرو فزکس ہے، یہ بہت نا وولٹائل ہے، بہت جلدی بدلتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ نا جس حد تک سائنسدان اس کو مانتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے نا بیسٹ ایکسپلینیشن اس کائنات کی وہ بگ بینگ ہے، اس حد تک میں بھی مانتا ہوں اس کو۔
جی، جب بگ بینگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اگر ہم بلیورز کو دیکھ لیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کاز ہے بگ بینگ کا وہ ہم خدا کو مانتے ہیں، جو کہ کانشیس بھی ہے، کمپلیکس ہے اور سب چیزیں جانتا تھا کہ اس نے کیسے یہ ساری کی ساری کائنات بنانی ہے۔ لیکن جب نان بلیورز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کاز کو آئیڈینٹیفائی اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ جیسے ہم بتاتے ہیں کہ خدا اس کا کاز ہے۔ وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہاں اس کا کاز جو بھی ہوگا وہ انکانشیس ہوگا، مے بی سمپل ہو، کمپلیکس ہو، مطلب اس طرح کے آپ کی اپروچز، آپ دونوں کی بلیورز اور نان بلیورز کی اپروچز جا کے بگ بینگ پہ ہی جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ تو آپ دونوں کی پوزیشن سیم ہے، کیونکہ آپ بھی وہاں پر کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں دے رہے خدا کے وجود کے، اور جو ایتھیسٹ ہیں، ملحدین ہیں، وہاں پر ان کی بھی جا کے بریک لگ جاتی ہے کہ وہ اپنا کنسیپٹ وہاں سے جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ تو آپ چلے اس پروسیس کے تھرو ہی صحیح، بگ بینگ کے تھرو ہی صحیح، کیسے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں؟ اچھا، جو میں نے ایک بات کا ذکر کیا نا کہ جو سائنس ہے وہ کبھی بھی خدا کے وجود کو ڈس پروو نہیں کر سکتی۔ دوسری بات جو میں نے ذکر کی، جو میں بھی کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو بگ بینگ ہے نا، اس کے اس کی جو کاز ہے، اس کو کانشیس ہونا اس کی ایک نیسیسری ایٹریبیوٹ ہے۔ اگر وہ کانشیس نہیں ہوگی تو اٹس ناٹ پاسبل کہ یار یہ بگ بینگ ہوا، کیونکہ کیونکہ اس کاز کو ہمیں اٹرنل ماننا ہوگا۔ اگر ہم اس کاز کو اٹرنل یا ابدی نہیں مانیں گے تو پھر انفینٹ ریگریس ہو جائے گا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ یار اس کاز کو کسی نے بنایا، پھر اس کاز کو کسی نے بنایا، پھر اس کاز کو کسی نے بنایا، یہ سلسلہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ جو کاز ہے نا اس کو ہمیں ابدی ماننا ہوگا، اٹرنل ماننا ہوگا۔ دوسرا ہمیں اسے کانشیس ماننا ہوگا، کیونکہ اگر ایک اٹرنل کاز ہے نا، ایک انکانشیس اٹرنل کاز ہے، تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ بھی اٹرنل ہی ہوگا، کیونکہ وہ کبھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی اس اٹرنیٹی سے لے کر ابھی تک کہ یار میں نے کب کوئی چیز کاز کرنی ہے یا کب میرا افیکٹ آئے گا۔ تو وہ جو کاز ہوگی اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ ابدی ہی ہوگا اگر وہ انکانشیس ہوگی۔ اگر وہ کانشیس ہوگی نا تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر پائے گی کہ یار اب میں نے اس کو کاز کرنا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح لے لیں آپ، جس طرح جیسے اب ہمارا سورج ہے، وہ جب وجود میں آیا، جب وہ مکمل طور پہ وجود آ گیا، اس کا وجود ہو گیا تھا، وہ ایگزسٹ کرنا شروع ہو گیا، تو اس نے ساتھ ہی ہیٹ دینا شروع کر دی۔ سورج جو تھی وہ کاز تھا، اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کا افیکٹ ہے۔ تو یہ اس کا جیسی ہی اس کی پیدائش ہوئی ہمارے سورج کی، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اپنا اس کا افیکٹ بھی شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ایک انکانشیس بینگ ہے، تو اس کا جو کاز ہے جیسی وجود میں آیا، ساتھ ہی اس کا افیکٹ بھی وجود میں آ گیا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں یار سورج نے پہلے وجود میں آیا، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یار میں کچھ ٹائم بعد یا مہینے بعد یا سال بعد یا 10,000 سال بعد ہیٹ دینا شروع کروں؟ کیونکہ وہ کانشیس نہیں ہے۔ تو جو ایک انکانشیس کاز ہوگی وہ ابدی ہوگی نا، تو پھر وہ اس کا افیکٹ بھی ابدی ہوگا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کائنات ابدی نہیں ہے۔ اگر یہ کائنات ابدی ہوتی تب ہم کہتے تھے یار وہ جو کاز تھی وہ ابدی تھی، اور اس کا جو افیکٹ تھا وہ بھی ابدی تھا، اور وہ انکانشیس تھی۔ لیکن یہ اس کائنات کا ایک سٹارٹ ہے، اور اس سٹارٹ جو ہے نا، وہ سٹارٹ کیوں ہوا؟ وہ کسی کاز نے کیا۔ اس کاز نے وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے پاس کانشیسنیس تھی، اس نے ارادہ کیا، تب یہ کاز ہوئی اور یہ افیکٹ آیا ہمارے پاس یونیورس کی شکل میں۔ جی، بہت بہترین احمد بھائی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جو ہم ایٹریبیوٹس دیتے ہیں اس کاز کو، تو وہ کیوں ضروری ہے وہ ایٹریبیوٹس دینا۔ چلیں، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہوگی، لیکن جو عام ذہن کے اندر، میرے جیسے نوجوان کے ذہن کے اندر جو سوال آتا ہے کہ عموماً ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، تو آپ نے فٹ سے توبہ استغفار پڑھ لینی ہے، لا حول ولا قوت پڑھ لینا ہے، اور آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو تب بھی چلیں، ہمیں کچھ حدیثیں بتا کر چپ تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ سوال تو ابھی بھی ذہن کے اندر رہے گا کہ آخر اگر آپ لا آف کوزیلٹی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس دنیا کے اوپر کہ ہر جو ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں اسے کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا، ہر مخلوق اگر کوئی موجود ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہو، تو پھر خالق کے حوالے سے ہم یہ کازیشن کیوں نہیں مانتے کہ اس کا بھی کوئی خالق ہوگا، اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا؟ تو یہ جو آپ بالکل مثال دے کر بالکل سمپل وے کے اندر بریک ڈاؤن کر کے بتائیں کہ ہم خالق کے اوپر یہ لا آف کوزیلٹی کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتے؟ صحیح۔ تو وہ جو سب سے پہلے آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ ہم جب اس پہ سوال کرتے تھے تو ہمیں بتایا توبہ استغفار کر لینی چاہیے، تو یہی جو ہے نا ہماری دین سے دوری ہمیں
یہ چیز ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جب ان سے ان کی حدیث ہے، بخاری میں ہے یہ بھی حدیث، کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس پتھر کو کس نے بنایا، تو دل کہتا ہے اللہ نے، تو وہ پوچھتا ہے درخت کو کس نے بنایا، تو کہتا ہے اللہ نے، تو کہتا ہے آسمانوں کو کس نے بنایا، کہتا ہے اللہ نے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو اس پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد. اب اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ اس کو کس نے جنا، نہ اس سے کس نے جنم پایا. ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور جیسے کوئی نہیں. تو یہ جو تیسری آیت ہے نا، لم یلد ولم یولد، کہ نہ جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو یہی جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ انفینٹ ریگریس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اس آیت میں وہ کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیے ہیں، جو آج ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کا جو کریٹر ہوگا وہ اس کی کبھی بھی کازیشن نہیں ہوگی، کیونکہ لا آف کازیلٹی جو ہے نا، وہ کہتا ہی یہ ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. ہوں اس کائنات نے وجود پایا نا، خدا کے لیے تو بالکل. ہمارا کلیم ہی نہیں ہے کہ اس نے وجود پایا. خدا تو ہمارے نزدیک ابدی تھا. تو ایوری تھنگ دیٹ بگنس ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. ٹھیک ہے، تو جو چیز وجود پاتی ہے اسی کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، اسی نے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. خدا نے کبھی وجود پایا ہی نہیں، اس کا وجود ہمیشہ تھا. تو یہ جو ہے نا کیٹیگری ایرر ہو جاتا ہے ایک. تو اس کا یہ جواب ہے. جی، بہت خوبصورت طریقے سے احمد بھائی آپ نے اسے بریف کیا، اور یہاں پر مجھے غامدی صاحب کی بات ایک یاد آ گئی کہ جو لوگ خدا کے وجود پر اصرار کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اصل میں بیسیکلی جو فیلسی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی چیز ہمیں پیدا کی ہوئی لگتی ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے یہ پوچھنا کہ اسے کس نے بنایا ہے. تو تبھی وہاں پر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا بھی چونکہ اس طرح سے فیل ہوگا کہ یہ مخلوق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تبھی اس کے حوالے سے سوال بھی پیدا ہوتا ہے. تو میں تو اپنے سوالات کو یہیں پہ کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا.